بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تقدس کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبر و رہنما خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل نظام حیات ہمیں عطا فرمایا۔ ان کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آئیڈیل ہیں اور یہی حکم ہے کہ انہی کو آئیڈیلائز کیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، اسوہ کامل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن کریم نے صاف کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست دل سے نہیں ہو سکتے۔ وہ تم ان کی دوستی میں لاکھ مرتبہ بھول جاؤ کہ تم مسلمان ہو، وہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ تم مسلمان ہو۔ جہاں وقت آیا، بات آئی، وہ پوری کی پوری قوم اکٹھی کھڑی ہوگی۔ وہ شخص جو امریکہ میں بیت اللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا غلط الفاظ، انہوں نے پہلا صدر اسے منتخب کیا، دوسرا جس نے الیکشن کی بنیاد بنائی کہ مسلمانوں کا داخلہ بند کر دے گا، اسے دوبارہ صدر منتخب کیا، دوسری بار اسے لے آئے۔ مسلم دشمنی رگو پے میں اس وقت ہر ایک کے رچی ہوئی ہے۔ وہ ہم سے، ہمارے ناموں سے، ہماری حیت سے، ہمارے کلچر سے، ہمارے مذہب سے، ہماری تعلیمات سے، ہم سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اندھے ان کی تقلید میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی دن منانا شروع کیا، ہم ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی رسم شروع کی، ہم اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لباس ان کا، کلچر ان کا، ثقافت ان کی، کھانے ان کے، نظام تعلیم ان کا، نظام حکومت ان کا۔ کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے امت مسلمہ؟ ایک ہے تاریخی واقعہ اور ایک ہے ہماری تاریخ کیا ہے۔ ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہم نے تاریخیں رقم کی ہیں، ہم نے تاریخیں بدلی ہیں، ہم نے تاریخوں کو نئے دھارے دیے ہیں۔ صحرائے عرب سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھے، پوری دنیا تھل پتھل کر کے رکھ دی، دنیا کے نظام بدل دیے۔ اندھیری دنیا میں، ظلمت والی دنیا میں، گناہ والی دنیا میں، نافرمانی والی دنیا میں، ظلم والی دنیا میں انصاف کا، حق کا، روشنی کا، ہدایت کا، اخلاق کا، امن کا بول بالا کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ دنیا کو پیغام امن اسلام نے دیا، تہذیب اسلام نے سکھائی، اخلاق کا درس اسلام نے دیا، عورت کے حقوق، بزرگوں کی قدر، بچوں پر شفقت، ماں باپ کی عزت، بہن بھائیوں کے حقوق، رہن سہن، معاشرہ، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، سماجی، ساری زندگیاں اور ان کی عملی مثال ہمیں اسلام نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، صحابہ کے طرز زندگی، صحابہ کے طرز عمل نے دیا ہے سب کچھ۔ ہم اتنے کنگلے کب سے ہو گئے کہ ہم مغرب کی نقالی پر اتر آئے؟ ابھی ہمارا فیملی سسٹم موجود ہے، ہمارے درمیان الحمدللہ نکاح موجود ہے۔ یہ اس طرح کے بے حیائی کے دن تو وہ منائیں جو نکاح سے بھاگتے ہیں، جو ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، جو بوجھ اٹھانے سے بھاگتے ہیں، جو خرچہ دینے سے بھاگتے ہیں، جو نام دینے سے بھاگتے ہیں، جو گھر دینے سے بھاگتے ہیں، جو ایک کا ہو کر رہنے سے بھاگتے ہیں، جو نکاح پر دیے گئے قول و قرار، چاہے وہ ایک بیوی کو، چاہے دو کو، چاہے تین کو، وہ قول و قرار دے کر جو بے وفائیاں کرتے ہیں، جو وعدہ شکنیاں کرتے ہیں، جو بد کردار ہیں، وہ منائے نا یہ بے حیائی کے دن۔ ہمیں کیا مطلب ان دنوں سے؟
اسلام نے کب منع کیا محبت سے، پسندیدگی سے؟ اگر کوئی گھر پسند ہے، کوئی لڑکی نظر میں ہے، اسلام کہتا ہے خطبہ بھیجو، رشتہ بھیجو، نکاح کرو۔ کوئی خاندان پسند ہے، خطبہ بھیجو۔ کسی کے لیے دل میں جذبات ہیں تو اسے تنہائی میں مت بلاؤ، اسے پھول مت دو، اسے ایس ایم ایس مت کرو، اسے کال مت کرو، اسے ویڈیو چیٹ پہ مت بلاؤ، اسے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی پارک میں، کسی غلط جگہ مت بلاؤ، اس سے ناجائز اور گناہ کے تعلقات مت استوار کرو۔ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس کی قدر ہوتی ہے دل میں، اسے تو عزت دی جاتی ہے، اس کے ساتھ گناہ نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ پاکیزگی اور طہارت والا تعلق رکھا جاتا ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کا تعلق تو نکاح کا تعلق ہے، اور نکاح کا جس کا تعلق ہو اسے اس بے حیائی کے دن سے کیا مطلب؟ پہلے کال کرے گا، پھر ملے گا، پھر پھول دے گا، پھر اظہار محبت کرے گا، پھر کاٹ دے گا، پھر کھانے پہ لے جائے گا، اور آخر کار یہ عزت کا لٹیرا عزت لوٹے گا، چلتا بنے گا۔ جو رشتے حرام کی بنیاد پر بنے، جو رشتے گناہ پر، معصیت پر، نافرمانی پر، غیروں کی تقلید پر، اسلامی اقدار کو ملبہ بنا کر، کھنڈر بنا کر، اس کی عبادت کو ڈھا کر، رسول اللہ کے طریقے کو ہٹا کر، قرآن کی مخالفت کر کے بنے، وہ رشتے کبھی سکھ دے سکتے ہیں؟ وہاں کبھی دل کا سکون مل سکتا ہے؟ ان میں کبھی عافیت کا سامان ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کا نام بتاتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کسی اور کا مذہبی پیشوا ہے، جس چیز کے خلاف تبلیغ لے کر میدان میں اترا، اپنے طرز عمل سے جیل میں اس نے اس کی بھی نفی کر دی۔ اس کا نام لے کر دن منائے جا رہے ہیں۔ کیا کیا چھوڑو گے؟ کلچر، ثقافت، لباس، رہن سہن، بود و باش، طرز معاش، طرز سیاست، نظام حکومت، اقتصادیات، سیاسیات، عمرانیات، سب چھوڑ دو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کلمہ چھوڑ دو گے؟ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، بے فکرے، اوباش، لفنگے، تلنگے، فلموں سے، گانوں سے، میوزک سے، ڈراموں سے، ناولوں سے، افسانوں سے، کہانیوں سے، مخلوط نظام تعلیم سے متاثر نوجوان بے فکرے تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو دکانیں ایک مخصوص رنگ سے سجا رہے ہیں، جو غبارے لگا رہے ہیں، جو شاپنگ سینٹرز کو سجا رہے ہیں، اپنے حلال کے کاروبار کو حرام میں رنگ رہے ہیں۔ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دینے کے لیے پھول بیچو گے، تمہارے گھر بچے رہیں گے؟ آگ دوسروں کے گھروں میں لگاؤ گے اور تمہارے گھر میں وہ پاکیزہ رزق بن کے اترے گا؟ حلال حرام کی تمیز ختم۔ پھر بیچنے والے تو شراب بھی بیچ رہے ہیں، کرنے والے تو سود پر کاروبار بھی کر رہے ہیں، بیاج پر قرضے بھی دے رہے ہیں، مارنے والے تو ڈکیتیاں مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، روڈوں پہ لوگوں کے اموال چھین رہے ہیں۔ حرام حلال کا فرق جاتا رہا تو پھر تو سب جائز ہو جائے گا نا۔ ایک مسلمان حلال کماتا ہے، اپنے ہی مذہب، دین، ملت، قوم، کلچر، ثقافت، ملک، وطن، اس کی ہر چیز کو ڈھا کر، اس کی اقدار کو ملیامیٹ کر کے، اس پر مغرب کی روایات و اقدار کے محل بنا کر دونے والے روٹی کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اولاد کا رزق لانے کی کوشش کر رہے ہیں، راستہ دکھا رہے ہیں، جن کے فرشتوں کو نہیں پتا یہ کون سا دن ہے، کس نے بنایا، کہاں سے آیا، وہ بھی حیران ہوتا ہے یہ شاپنگ سینٹر کیوں سجا ہوا ہے، یہ دکانوں کو کیا ہوا، یہ یکا یک پھولوں کی برکھا کیسے اتری؟ باولے ہو گئے، پاگل ہو گئے، حرام حلال کا فرق بھول گئے۔
لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہیں دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حرام کاریاں تو کر ہی رہا ہے جو کرنے والا کر رہا ہے، وہ تو روز کر رہا ہے، اس کو یہ دن بنا کے دے رہے ہو صرف اپنے پھول بیچنے کے لیے، کیک پیسٹریاں بیچنے کے لیے، اپنی سیلز کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ جنہوں نے یہ انڈسٹری کھڑی کی ہے، جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، جو اس کے پرچارک ہیں، وہ تو اس موقع پر دنیا میں سب سے زیادہ پھول بیچ رہے ہیں، کیک بیچ رہے ہیں، پیسٹریاں بیچ رہے ہیں، گفٹ بیچ رہے ہیں، تحفے بیچ رہے ہیں، کارڈ بیچ رہے ہیں، ایک نیا بوم لانے کی کوشش کرتے ہیں سیلز میں۔ اس موقع پر دنیا تو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنی لونڈی بنا لی ہے، وہ کون سا موقع جانے دیتے ہیں؟ کھلاڑی کی شرٹ سے لے کر اس کے بلے تک دنیا کی ہر چیز تو انہوں نے گا کر حیا کی دیوی کو برہنہ اور عریہ کر کے بیچی ہے۔ وہ شیمپو ہو یا بلیڈ ہو، وہ صابن ہو، وہ چائے کی پتی ہو یا کوئی لباس ہو یا کوئی گدا ہو یا کوئی کلر ہو یا کوئی دروازہ یا موم بتی یا ٹیوب لائٹ، اگربتی یا کوئی خوشبو، حتیٰ کہ موٹر سائیکل، دنیا کی ہر چیز کے لیے تو یہ قوم کی ماں بہن بیٹیوں کو اسکرین پہ کھڑا کر دیتے ہیں، نچا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ شعار نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں، یہ بیت اللہ کو نہیں جاتا، یہ مدینہ منورہ کو نہیں جاتا، یہ آقا کے دل کو ٹھنڈا کرنے والا، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے، یہ غیروں کا راستہ ہے، اغیار کا راستہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ اسلام تو حیا کا دین ہے، اور حیا ساری کی ساری خیر ہے، الحیاء کلہ خیر، اور جب حیا مر جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ فاصنع ما شئت فافعل ما شئت، جب تیری حیا مر جائے پھر جو چاہے کرتا، پھر جو مرضی کرتا۔ پھر یہ آج بے حیا ہو رہا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی پر، یہ باپ سے بھی بے حیا ہوگا، ماں سے بھی بے حیا ہوگا، بھائیوں اور بہنوں سے بھی بے حیا ہوگا، یہ کسی کی لاج نہیں رکھے گا۔ اسے وعدہ کرنا، وعدے کر کے مکرنا، اپنا مطلب نکالنا، اپنی خواہش، اپنی نفس پرستی کی خواہشات کو پورا کرنا، یہ اس کا عادی ہو جائے گا، غلام ہو جائے گا، خوگر ہو جائے گا، یہ پورے معاشرے کے لیے زہر بن جائے گا، سانپ بن جائے گا، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیوں اس کی مدد کر رہے ہو؟ کن رنگوں سے سجا رہے ہو؟ یہ رنگ تو خون کا بھی ہے، کیوں خون میں نہلا رہے ہو معاشرے کو؟ پھول تو قبروں پہ بھی ڈالے جاتے ہیں، پھول تو میتوں پہ بھی ڈالے جاتے ہیں، پھول تو قبرستان میں بھی لے جائے جاتے ہیں، پتیوں کا استعمال تو وہاں بھی ہوتا ہے۔ ایک ہی پہلو نظر آتا ہے، کیوں سرخ رنگ سے نہلا رہے ہو ہر چیز کو؟ آپ تو باز آؤ، آپ تو دور رہو، آپ تو اپنے کاروبار کو خراب نہ کرو۔ آپ تو اپنے سرکل میں یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں، ہماری مارکیٹ، ہمارا بازار نہیں سجے گا، ہم اسے وہ رنگ نہیں دیں گے جو غیر دینا چاہتے ہیں۔ چیزوں پر قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ریٹ کم ہو رہے ہیں، سیل دی جا رہی ہے، بنڈل دیے جا رہے ہیں، پیکج دیے جا رہے ہیں، رمضان میں کیوں نہیں دیتے؟ فرائیڈے کو بلیک کہہ کر ان کی نقالی میں اس موقع پر تو 50% پہ دینے کو تیار تھے۔ گولڈن فرائیڈے اور وائٹ فرائیڈے کیوں نہیں لاتے رمضان سے پہلے؟ گولڈن منڈے، وائٹ منڈے، اینی منڈے، کوئی بھی دن، کوئی ایک مخصوص دن رکھ کر کے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے سیل لگے گی، ہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، سارے مسلمان ہیں، سب نے روزہ رکھنا ہے، ہم ان کے لیے 50% آف کرتے ہیں۔ پھولوں پہ مت کرو، کارڈوں پہ مت کرو، کافی پہ مت کرو، راشن پہ کرو۔ روزہ دار کھائیں گے، غریب لوگ روزے رکھیں گے، مسلمان روزہ رکھیں گے، ثواب ملے گا۔ کوئی اچھی چیز مارکیٹ میں لاؤ نا۔ تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو گئی، غیروں کی نقالی رہ گئی۔
اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں تو کہنے والا بھی کوئی نہیں، سننے والا بھی کوئی نہیں، کوڑنے والا بھی کوئی نہیں، رونے والا بھی کوئی نہیں، سمجھانے والا بھی کوئی نہیں۔ ہمارا معاشرہ اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے چینلز پر بیٹھ کر مسلمانوں کو کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے۔ حیا، پردہ، نکاح، جوائنٹ فیملی سسٹم، بڑوں کی عزت، نظروں کا جھکانا، یہ ہیں ہماری اقدار و روایات۔ مسلمان قوم بے حیا نہیں ہوتی، یہ لفنگے، تلنگے، اچکے، لوفر، اوباش نہیں ہوتے، یہ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر بری نظر رکھنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد